الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم العربیۃ للطالبین کے درس الاول پر گفتگو کریں گے۔ اس کتاب کو پڑھانے کا انداز کیا ہوگا، اس کتاب کی تمارین کو کس انداز سے حل کریں گے، آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا سبق ہے الدرس الاول اور اس کا پہلا حوار ہے الحوار الاول۔ یہ محمد اور خالد کے مابین ہے۔ محمد سلام کرتا ہے السلام علیکم، خالد جواب دیتا ہے وعلیکم السلام۔ محمد کہتا ہے صباح الخیر، خالد کہتا ہے صباح النور۔ عرب کے اندر یہ انداز ہے کہ جب صبح کو ملاقات ہوتی ہے تو وہ اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں صباح الخیر، یعنی اللہ آپ کی صبح کو خیر والی بنائے، یا جس کو ہم اردو میں ترجمہ کریں صبح بخیر۔ اور اسی طریقے سے صباح النور، اللہ پاک آپ کی صبح کو نور والا بنائے، یعنی صبح نور۔ اصل میں یہ بیان کرنے کا مقصد اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ طالب علم کو آپ نے اس کا مقصد بیان کرنا ہے۔ طالب علم کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو کب کیسے بیان کرنا ہے۔ یہ صبح کے وقت میں بولا جاتا ہے اور صباح الخیر کے جواب میں صباح الخیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن عرب کا انداز ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے میری زبان سے بھی عین ہی وہ جملہ ادا نہ ہو، بلکہ اس کی دوسری تعبیر بیان کی جائے۔ تو صباح الخیر کے جواب میں صباح الخیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن سامنے والے نے صباح الخیر کہا تو خالد نے اس لیے صباح النور کہا۔ اس کے بعد خیریت دریافت کی جاتی ہے تو سوال ہوتا ہے کیف حالک، آپ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کا حال کیسا ہے۔ خالد کہتا ہے انا بخیر، میں خیر سے ہوں الحمدللہ۔ اب یہ خالد محمد سے پوچھتا ہے وکیف حالک، اور آپ کیسے ہیں۔ محمد کہتا ہے بخیر الحمدللہ، میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ اب محمد خالد سے اس کا نام پوچھتا ہے مسمک، خالد کہتا ہے انا خالد وانت مسمک۔ اپنا نام بتانے کے بعد خالد محمد سے پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے۔ محمد کہتا ہے اسمی محمد۔ خالد اتنی گفتگو کرنے کے بعد آخر میں الوداعی جملے بولتا ہے مع السلام۔ خالد اس کے جواب میں کہتا ہے مع السلام الی اللقاء۔ یہ بھی جس طریقے سے صبح کے جملے تھے یہ اختتامی جملے ہیں۔ جب ملاقات کر کے بندہ رخصت لیتا ہوتا ہے تو ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اردو زبان کے اندر ہمارا انداز ہوتا ہے دعا میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اجازت چاہوں گا، اجازت عطا فرما دیں۔ ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اپنے مزاج کے مطابق وہ آخر میں گفتگو کر کے روانہ ہوتا ہے۔ عرب کے ہاں کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں مع السلامہ کہہ کر آپ اجازت چاہتے ہیں۔ تو اس نے مع السلامہ کہا تھا تو سامنے والے نے تھوڑی سی زیادتی کے ساتھ مع السلامہ الی اللقاء کہہ دیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی گفتگو کا اختتام کر لیا۔ یہ تھا الدرس الاول۔ سبق کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے یہ ہم نے پڑھ لیا کہ سبق کو ہم اس انداز سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سبق ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، صرف اس میں فرق اتنا رکھا گیا ہے کہ مساء الخیر اور مساء النور رکھا ہے۔ ان دونوں کی محمد اور خالد کی ملاقات صبح کے وقت میں تھی، انہوں نے صبح کے اندر گفتگو کی، اور خالد اور محمد کے بعد اب یہی ہی بار تذکیر سے تانیث کی طرف ہم لے کر آئیں تاکہ مؤنث کے صیغے بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد رہیں۔ مساء الخیر، اب تھوڑا سا ڈفرنس یوں کیا کہ صبح کا ذکر گزر چکا، اب ہم شام کا ذکر کر رہے ہیں۔ شام کے اندر اگر آپ نے کہنا ہے شام میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، کسی لڑکے سے ہوگی تو بھی مساء الخیر کہیں گے، جو لڑکی سے ملاقات کرتی ہے تو پھر بھی مساء الخیر کرے گی، اسی طریقے سے وعلی ھذا القیاس۔ زینب پوچھتی ہے مسمو کی ماذا اسمو کی، اب مسمو کی یا ماذا اسمو کی، مسمو کا یا ماذا اسمو کا دونوں چلتے ہیں، مسمو کا ماذا اسمو کا دونوں چلتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کاف ضمیر کے اوپر زبر آئے گی تو وہ مذکر کی ہوگی، کاف کے نیچے زیر آئے گی تو مؤنث کی ہوگی۔ اس طریقے سے نام بیان کرنے کے بعد اب آخر میں ہم آتے ہیں، آخری انتہائی جملہ جو مریم نے بولا ہے الی اللقاء، اور زینب کہتی ہے الی اللقاء مع السلامہ، یہ بھی آخری تعبیر ہے، انتہائی تعبیر، یعنی اختتامی جملوں کے طور پر ہم اس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے ملاقات کرے اور آخر میں جب جا رہا ہو تو اگر گفتگو ختم ہو چکی ہے تو کہتے ہیں الی اللقاء،
تو دوسرا سامنے والا کہتا ہے الی اللقاء مع السلامہ. اب یہ مذکر مذکر کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے، مونس مونس کے ساتھ اور اس کی تغییر کے ساتھ. تو الی اللقاء مع السلامہ یہ دونوں تعبیر انتہائی اختتامی جملے ہیں. اس کو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہ جملے آخر میں بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا تیسرا حوار ہے. پہلے سبق کا تیسرا حوار ہے ابراہیم اور عبداللہ کے درمیان. ابراہیم کیا کہتا ہے؟ صباح الخیر یا عبداللہ. اب یہ ابراہیم اور عبداللہ کا آپس میں پہلے تعارف ہے. اب یہاں اس کا تھوڑا کانسیپٹ پس منظر یہ ہے کہ 3 بچے ہیں، 2 بچے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تیسرے کے بارے میں ایک بچے نے تعارف لینا ہے دوسرے سے کہ اس کا دوست ہے. ابراہیم کہتا ہے صباح الخیر یا عبداللہ. عبداللہ کہتا ہے صباح النور یا ابراہیم. ابراہیم کہتا ہے من ھذا. اب یہ جو عبداللہ کے ساتھ ایک بچہ آیا تھا، ایک لڑکا آیا تھا، ابراہیم عبداللہ سے پوچھتا ہے من ھذا. عبداللہ کہتا ہے ھذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے. ابراہیم کہتا ہے مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے اسمہ ریان، اسمہ ریان. ابراہیم مرحبا یا ریان کیف الحال. اب یہاں پر عبداللہ نے جب اس کو نام بتایا تو ابراہیم اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ مرحبا یا ریان، اس کو ویلکم کیا اور کہا کیف الحال، کیا حال حوالے. تو یہاں پر بغیر اضافت کے اگر بولیں گے تو بولیں گے کیف الحال، اور اگر اضافت کے ساتھ کہیں گے کیف حالک تو اس انداز سے بولیں گے. ریان کہتا ہے بخیر شکرا لک انا سعید بمعرفتک. ریان کہتا ہے الحمدللہ بخیر و عافیت سے ہوں، آپ کا شکریہ، اور میں بڑا خوش ہوا آپ کے ساتھ تعارف ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ کے ساتھ میرا تعارف ہوا تو مجھے اس بات کی خوشی ہے. سعید بمعرفتک. ابراہیم کہتا ہے فرصت سعیدۃ. اب ابراہیم نے آخر میں یہ بھی اختتامی جملہ ہے، جب بندہ گفتگو ختم کرتا ہے، بعض اوقات ہم اپنی زبان میں اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار ماشاءاللہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، یا ہم جو بیٹھے ماشاءاللہ اچھا وقت گزرا، تو اس کے لیے یہاں پر جملہ بولا جاتا ہے فرصت سعیدۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی ہی ٹاپک کا چوتھا حوار ہے الدرس الاول الحوار الرابع. تقریباً سیم پیٹرن ہے، سیم میٹر ہے، تھوڑی سی تغییر کے ساتھ، بس ایک تذکیر و تانیث کا فرق ہے. دوسرا اوپر آیا سلمہ اور سلوہ کا مرحبا اہلا و سہلا. اب یہ بھی ویلکم ابتدائی جملے ہیں. جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں یا کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اسٹارٹ یہاں سے دیتے مرحبا یا احمد، مرحبا یا سلمہ، مرحبا یا سلوہ، اہلا و سہلا مرحبا بکم. تو اس طریقے کے جملے بولے جاتے ہیں. سیم طریقہ ہے یہاں پر بھی. 2 بچیاں، ایک بچی کے ساتھ آئی ہے اور دوسری ایک اکیلی کھڑی ہوئی، تو اسی نے اس کے دوست کے بارے میں پوچھ لیا کہ یہ کون ہے، من ہذہ، یہ بچی کون ہے. سلوہ کہتی ہذہ صدیقتی، اسمها عائشہ، مرحبا یا عائشہ کیف الحال. تو تقریباً سیم. اب یہاں پر وہاں پر تھا انا سعید بمعرفتک. اب یہاں پر تشرفت بلقائک. اب یہ بھی مذکر کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. فرق اتنا ہوگا کہ ضمیر مونس کو ہم ضمیر مذکر کی طرف کنورٹ کر دیں گے. تشرفت بلقائک یعنی آپ سے مل کر، آپ سے ملنے کا شرف حاصل ہوا، یا آپ سے مل کر آپ نے مجھے ملاقات کا شرف بخشا، یا میں آپ سے ملاقات کر کے شرف محسوس کر رہا ہوں یا شرف محسوس کر رہی ہوں. تو اس طریقے سے یہ اختتامی جملے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم آخر میں بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، تو یہ بھی ایسے ہی اختتامی جملہ ہے جو ہم اختتامی گفتگو میں کرتے ہیں. سلمہ بھی کہتی انا ایضا، یعنی میں بھی تشرفت بلقائک، میں بھی آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی، مجھے شرف حاصل ہوا. تو یہ ہمارے سبق کے کانسیپٹ تھے. اس سبق کے اندر الدرس الاول کے اندر یہ 4 حوار ابتدا میں دیے گئے ہیں. اس کے بعد ہے تمرین. اصل ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تمرین کا تھا، لیکن سبق کو پڑھے بغیر تمرین کرنا تھوڑا سا آزمائش کا سبب بن سکتا تھا. تو آئیے ہم انشاءاللہ اس الدرس الاول کی تدریب الاول اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ کما فی النموذج، یعنی آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے جیسا کہ مثال میں ہے. نموذج مثال کے لیے کہتے ہیں سیمپل کے طور پر ایک تمرین کو حل کیا گیا ہے، ایک جملے کو حل کیا گیا ہے. جیسے محمد کہتا ہے ماذا اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو جواب میں کیا آئے گا؟ اسمی محمد. اور اگر زینب سوال کرے کسی لڑکی سے مسموکی، تو
تو یقیناً جواب دینے والی سامنے لڑکی ہی ہونی چاہیے، کیونکہ سوال لڑکی سے ہے، کاف ضمیر مخاطبہ مؤنثہ کی آئی ہے، تو سامنے والی بچی ہی جواب دے گی۔ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے کی نہیں بلکہ کا مسمو کا استعمال کرتے ہیں، مسمو کی نہیں، تو یقیناً سامنے والی بچی ہے۔ تو جب ہم اس سے کہیں گے، زینب کہے گی مسمو کی، تو سامنے والی کہے گی اسمی عائشہ، یہ جو بھی اس کا نام ہوگا وہ اس انداز سے اپنا نام بتائے گی۔ اس کے بعد ہے عمر اور فاطمہ۔ عمر کہتا ہے وَأَنْتَ مَسْمُكَ، اب مثال کے طور پر عمر سے کسی نے نام پوچھا تھا، عمر نے بتا دیا اسمی عمر، اب عمر کہتا ہے وَأَنْتَ مَسْمُكَ، اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو اب سامنے والا جس نے عمر سے نام پوچھا تھا وہ بتائے گا اسمی احمد، اسمی محمد، جو بھی اس کا نام ہو وہ اس انداز سے اسمی کے ذریعے سے وہ اپنا جواب دے گی۔ اسی طریقے سے فاطمہ سے کسی نے نام پوچھا تھا، فاطمہ نے اپنا نام بتایا تھا، اب فاطمہ اسی سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ انتی مسموکی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہے گی اسمی عائشہ، اسمی ہندا، جو بھی ETC اس کا نام ہو۔ اصل مقصود اس تمرین کو بیان کرنے کا ہے یہ ہے ما رسمک اور ما رسمکی، مسمک اور مسموکی، ان دونوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سوال کا انداز ہے ما رسمو کا بھی کہہ سکتے ہیں، ما رسمو کی، اور ما اسمو کا مسمو کا بھی کہہ سکتے ہیں، مسمو کی بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں کی پریکٹس مقصود ہے۔ تیسری لائن کے اندر ہے ریان۔ ریان کہتا ہے کیف حالک، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کا حال کیسا ہے؟ تو سامنے والا کیا کہے گا؟ انا بخیر الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے سلمہ ہے، وہ بھی اسی انداز سے جواب دے گی۔ سلمہ پوچھتی ہے کیف حالکی، تو سامنے والی بچی جواب دے گی انا بخیر والحمدللہ۔ آگے ہے خالد اور مریم۔ خالد کہتا ہے کیف الحال۔ اب یہاں پر بھی حال بیان کرنے کے دو طریقے بیان کیے گئے، یا تو آپ اس کو سامنے والے کی طرف اضافت کر کے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے، یا پر سمپل مطلقاً پوچھ لیں کیسے حال احوال ہیں، کیسے مزاج ہیں۔ تو بعض اوقات قیاس چل رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی طبیعت کیسی ہے، تو آپ کیسے ہیں کہنا ضروری نہیں ہے، کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ کہنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ تو عربی میں بھی ایسے ہی کیف الحال، تو سامنے والے دے گا الحمدللہ علی کل حال انا بخیر والحمدللہ، جو بھی جواب بنے۔ اردو میں بھی تقریباً ہم یہی کہتے ہیں، عربی میں بھی یہی چل جاتا ہے۔ مریم، اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں، یعنی مریم سے اس نے سوال حال احوال کیے ہوں گے، مریم نے کہا ہوگا انا بخیر والحمدللہ، تو مریم نے اس سے پوچھ لیا کہ وکیف انتی، اور آپ کیسی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انا بخیر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ الدرس الاول کی تدریب اول مکمل ہوئی۔